جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مختلف روایات میں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، مختلف انداز پر فضائل کو بیان کیا گیا۔ ایک بہت ہی پیاری روایت جسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت میں بھی نقل فرمایا، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیگر انبیاء کرام پر بھی درود بھیجا جاتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کا کسی پر درود بھیجنا کہا جائے تو اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوا کرتا ہے۔ درود ابراہیمی مشہور درود پاک ہے جس میں ہم حضرت ابراہیم اور ان کی آل علیہم السلام پر درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ان پر رحمت بھیجنے کے لیے عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روایت میں دیگر انبیاء کے ساتھ ساتھ آپ پر بھی درود بھیجنے کا ارشاد فرمایا۔ تو کتنا ذوق افزا یہ تصور ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زبان حق کے ترجمان سے اپنے صحابہ کرام کو درود پڑھنے کا ارشاد فرماتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اپنی زبان کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے معمور رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات دنیا میں بھی دیکھیں گے، آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر ہم سب جمع ہیں، اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے چلے جائیے، علم دین حاصل کرنے کی نیت کر لیجئے، نیکی کی دعوت پیش کی گئی تو اس پر عمل کروں گا، قبول کروں گا، کسی گناہ کے بارے میں انڈیکیٹ کیا گیا، بتایا گیا تو اس سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح خواب کی تعبیر اچھی بیان ہوئی، کسی نعمت کا تذکرہ ہوا، کسی فائدہ مند شے کے ملنے کا تذکرہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا۔ صلو علی الحبیب وقتاً فوقتاً کہا جاتا رہتا ہے، تو جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کروں گا۔ اذکر اللہ کہا گیا، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر خیر ہوا تو عز و جل جل جلالہ تبارک و تعالی کے الفاظ جو ہے وہ ادا کروں گا، اللہ اللہ کہہ کے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کروں گا۔ اسی طرح بزرگ کا تذکرہ ہوا، بزرگ کا نام لیا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، یہ میری حسب حال نیتیں ہیں۔ اسی طرح رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، صحابی کے تذکرے کے ساتھ خواب کی تعبیر بیان کرنا
सुन्नत भी है। इस सुन्नत पर अमल करने की भी नीयत किए लेता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला हमें हर नेक और जायज़ काम से पहले अच्छी अच्छी नीयतें करने की तौफीक अता फरमाए। दीगर जो भी आप नेक अमाल करते हैं, नमाज को जाते हैं, मस्जिद की ज़ियारत करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, किसी मुसलमान से मुलाकात के लिए जाते हैं, तो जो भी जायज़ उमूर हैं उनमें हस्ब हाल जिन नियतों का किया जाना दुरुस्त हो, मुमकिन हो, कर लिया कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जितनी नियतें ज़्यादा होंगी उतना ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हमें बारहा नियतों के बारे में तरगीब इरशाद फरमाते रहते हैं। हमारा जो अंदाज होता है, एक तो आपकी हाथों हाथ कॉल्स को हम शामिल करते हैं, लेकिन अव्वलन हमारी ये कोशिश होती है कि जो गुज़श्ता सिलसिला हो, आखिरी सिलसिला जो ऑन एयर होता है, उसमें जो चंद कॉल्स बच जाया करती हैं उन्हें हम अव्वलन शामिल करते हैं, और उसके बाद जो इस सिलसिले में ताज़ा तरीन हमें कॉल मौसूल होती हैं उन कॉल्स को हम सिलसिले में शामिल किया करते हैं। तो आइए पहले गुज़श्ता सिलसिले में जो चंद कॉल्स बाकी रह गई थी उन्हें शामिल करते हैं, उनकी ताबीर बयान की जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं बाबुल मदीना कराची गुलबहार से जमील कादरी बोल रहा हूँ। मेरे बच्चों की अम्मी का ख्वाब है, वो उस वक्त प्रेगनेंट है, तकरीबन दूसरा महीना है उनका, और उन्होंने ख्वाब देखा है कि वो घर में बैठी हुई है और एक अजनबी औरत एक तकरीबन 7-8 साल के बच्चे के साथ आती है, और उस औरत के हाथ में कच्चे गोश्त की थैली है, और वो बच्चे को दे के मेरे बच्चों की अम्मी को दिलवाती हैं। मेरे बच्चों की अम्मी लेने से इनकार करती हैं, लेकिन वो जबरदस्ती उनको देने की कोशिश करती हैं। किसी असना में उनकी आंख खुल जाती है। कि ताबीर बता दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना अता फरमाए और आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बनाए। अल्लाह ताला ऐसी औलाद से नवाजे कि जो आपके दीन और दुनिया दोनों के लिए बेहतरी का सामान हो। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप फैदान मदीना या गुलबहार में जहाँ पर तावीज़ात अत्तारिया मिलते हैं वहाँ से हिफाजत हमल का तावीज़ हासिल कर लीजिए। अमीर अहले सुन्नत के अता करदा तावीज़ात में से एक बहुत ही प्यारा और बहुत पुरअसर, जिसका असर और जिसकी बरकत बकसरत इस्लामी भाई बयान करते हुए नजर आते हैं, हिफाजत हमल का तावीज़ है। न सिर्फ हमारे ये इस्लामी बल्कि जो मदनी चैनल के दीगर नाजरीन हैं, अगरचे आपने इस तरह का कोई ख्वाब देखा हो या ना देखा हो, वैसे ही जब भी आपके यहाँ कुछ ऐसा सिलसिला हो तो हिफाजत हमल का तावीज़ हासिल करके उसके ख़ास तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक इस्तेमाल करवाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके बच्चे के लिए बेहतर होगा। हमल के हवाले से पैदा होने वाली पेचीदगियों से और दीगर जो अमराज हैं उनसे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हिफाजत रहेगी। घबराने की हाजत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आफियत की और खैर की दुआ भी करते रहिए। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम हसन अली है, मैं स्पेन से बोल रहा हूँ। मैंने ये पूछना था, मुझे रात को ख्वाब जब आती है ना, मुझे ऐसे कोई हमारे घर में कोई मर गया है, इस तरह की मुझे बहुत बहुत बुरी ख्वाब आती हैं। अभी वो जिंदा भी होते हैं, रोजाना तकरीबन इसी तरह की मुझे ख्वाबें आती रहती हैं। ये पूछना था इसके बारे में। ये हसन अली भाई कश्मीर से इन्होंने कॉल की और अपना ख्वाब ये बयान किया था कि एक दो मरतबा नहीं बल्कि बकौल इनके रोजाना ही बकसरत बार बार इनको अजीब व गरीब किस्म के ख्वाब आते रहते हैं, जिनसे इनको घबराहट भी होती है। और भी मदनी चैनल के नाज़रीन के साथ इस तरह का सिलसिला हो सकता है। तो बुरे ख्वाबों से बचने के लिए वजीफा अर्ज करने से पहले कुछ अमल भी अर्ज कर दूं। एक तो बावुजू सोने की आदत बनाइए, उल्टी करवट या पेट के बल ना सोइए, सीधी करवट सोएं कि ये सुन्नत मुबारका भी है। इसी तरह से नमाज पंजगाना की पाबंदी इख्तियार कीजिए और सोने से पहले 21 बार या मुतकब्बिरू ये पढ़ लीजिए, अव्वल आखिर दुरूद पाक। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बुरे ख्वाबों से, डरावने ख्वाबों से आपको छुटकारा नसीब होगा। और एक और बात जो हमें बुजुर्गों की किताबों में मिलती है, ये इरशाद फरमाया गया है कि
جب بھی کسی کو کوئی برا خواب آئے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید رکھے کہ یہ برا خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ اپنا اعتقاد بنائے رکھے، اپنا یہ ذہن بنائے رکھے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس برے خواب کے اثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے گا. تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ عمل کرنے کا ہے، ہمیں اپنا ذہن بنانے کا ہے. اور یاد رکھیے کہ بہت سارے وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ویسے تو ہر بات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندے کو توکل ہونا چاہیے اور اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی پر ہونا چاہیے. اسباب اختیار کرنے کا اس نے ہمیں حکم فرمایا. یہ دنیا عالم اسباب ہے، اسباب بھی اختیار کریں اور ضرور اختیار کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس کی رحمت پر بندے کو کامل یقین ہونا چاہیے. اور دعا کے اندر یہ بات بہت زیادہ اثر رکھتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دعا مانگتے ہیں. مختلف مواقع پر پڑھی جانے والی دعائیں ہوا کرتی ہیں. کھانے سے پہلے پڑھنے کی دعا ہے، سفر پر جانے کی دعا ہے، اسی طرح قبرستان جانے کی دعا ہے، استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے پڑھی جانے والی دعا ہے، استنجا خانے سے باہر آنے کے بعد یعنی فراغت حاصل کرنے کے بعد پڑھنے کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے باہر نکلنے کی، یہاں تک کہ وضو کے دوران جو بھی ہم عضو دھوتے ہیں ہر عضو کی الگ الگ دعائیں ہیں. تو ہمیں اسلام کے اندر ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے، صحابہ کرام کی زندگی سے دعاؤں کی کثرت یہ سیکھنے کو ملتی ہے. لیکن یاد رہے کہ جس قدر اعتماد کسی دعا کی فضیلت پر زیادہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اس کی رحمت سے جس قدر امید ہمیں زیادہ قوی ہوگی، انشاءاللہ عز و جل ان دعاؤں کا اثر اسی قدر زیادہ ظاہر ہوگا. اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی وظیفہ بتایا جائے وہ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی دعا کے بارے میں بتایا جائے تو وہ دعا کر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وظیفے پر، اس دعا پر ان کا ایسا کامل یقین نہیں ہوتا. یعنی یوں دعا کرتے ہیں کہ یار دعا کرتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوتی یا نہیں ہوتی. یہ وظیفہ تو مولانا صاحب نے بتایا تھا، ہے بھی بڑا پیارا، لیکن پتہ نہیں اس وظیفے کا اثر ظاہر ہوگا یا نہیں. تو اگر اس طرح کی سچویشن ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے فائدہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ فائدہ نہ ہو. لیکن اگر کامل یقین ہوگا اور اسی قدر جتنا زیادہ آپ کا اس دعا پر، اس وظیفے پر اعتماد ہوگا، اس کا اثر بھی اسی قدر زیادہ ظاہر ہوگا. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ اس حوالے سے یاد آ رہا ہے. ایک مرتبہ جب آپ سفر حج پر تھے تو بحری جہاز کے ذریعے سفر آپ نے اختیار فرمایا. دوران سفر سمندر میں طغیانی ہو گئی، طوفان آ گیا، ہر شخص پریشان تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ہر شخص اپنی جگہ پر پریشان دکھائی دے رہا تھا. لیکن امام علیہ سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑا پرسکون دیکھا گیا. آپ پر ویسی پریشانی کے آثار ظاہر نہ تھے، بلکہ آپ دوسروں کو تسلی دے رہے تھے. کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ طوفان چلا گیا، تھم گیا، اور جہاز جو ہے وہ اپنی نارمل پوزیشن پر آ گیا. تو پھر کسی نے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ اس قدر پریشانی کا وقت تھا، ہم سب پریشان تھے، لیکن آپ جو ہے بڑے پرسکون تھے اور آپ دوسروں کو تسلیاں دے رہے تھے کہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ عز و جل خیر ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ دراصل میں نے سفینے میں، جہاز میں سوار ہوتے وقت جو روایتوں میں دعائیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے دعا کو پڑھ لیا تھا، اور اس دعا کی فضیلت کے بارے میں مجھے یہ معلوم تھا کہ جو کوئی
سفینے میں سوار ہوتے وقت یہ دعا کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ سفینہ ہر طرح کے حادثے سے محفوظ رہے گا۔ تو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بارے میں ارشاد فرما دیا تو مجھے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اس روایت پر کامل یقین تھا کہ جب میرے آقا نے ارشاد فرما دیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سفینہ سمندر میں ڈوب جائے۔ تو اس دعا پر اور اس روایت پر کامل یقین کی وجہ سے میں اطمینان میں تھا۔ تو یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اعتماد کرنے، توکل اختیار کرنے کی برکت کیسی ہوا کرتی ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے، کوئی دعا بتائی جائے، کوئی ہم تعویذ حاصل کرتے ہیں، کسی سے دم کرواتے ہیں، تو ان سب چیزوں میں ہمارا اعتقاد بھی کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مجھے فائدہ ضرور ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ تو جو آپ کو میں نے وظیفہ عرض کیا، یا متکبر 21 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے سونے سے پہلے اس عمل کو جاری رکھیے، تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب ہوں، کسی طرح کے آپ کو گھبرا دینے والے خواب بکثرت آتے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی، آپ کو چھٹکارا نصیب ہوگا۔ مزید کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کالر نے کیا خواب بیان کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ میرا نام محمد سعید ہے، عمان سے، اور میں کبھی بھی خواب دیکھا تو سمندر ہی دیکھتا ہوں۔ عمان سے محمد سعید، سمندر کا مطلقاً دیکھنا اس کی تعبیر تو بادشاہ سے ہے، البتہ سمندر کے حالات کے مختلف ہونے سے اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے، جو کہ آپ نے بیان نہیں کی۔ اگر آپ یہ بیان کرتے کہ کس طور پر آپ نے سمندر کو دیکھا، اس میں سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، سمندر طغیانی پر ہے، اپنی نارمل حالت کے اندر ہے، وہاں پر کوئی اور ایسا امر واقع آپ نے پایا، تو اگر اس سے متعلق کچھ تفصیل ہوتی تو مزید جو تعبیر کی تفصیل عرض کی جاتی۔ مطلقاً سمندر کا دیکھنا یہ بادشاہ، کسی بڑے صاحب منصب شخص کی علامت ہوا کرتا ہے۔ البتہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حکومت کی طرف سے یا کسی بڑے شخص کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ درپیش ہے تو اس میں آپ کو عافیت عطا فرمائے، بہتری عطا فرمائے۔ ایک اور روایت ابھی جو بات چل رہی تھی وظیفے پر اعتماد کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توکل کے اعتبار سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ پڑھا تھا کتاب میں تذکرۃ الاولیاء میں، کہ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے علاقے میں کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک چوراہے پر کسی جگہ پر راستے میں کچھ سامان کو دیکھا۔ سامان دیکھنے کے بعد آپ نے پہچان لیا کہ یہ سامان کس کا ہے، لیکن وہ صاحب مال، اس سامان کا مالک وہاں پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا، اب وہاں پر انتظار کے لیے ٹھہر گئے، کھڑے ہو گئے کہ دیکھتا ہوں کہ کب آتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی بزرگ تھے، وہاں پر تشریف لائے تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوال کیا کہ یہ بتائیے یہ کیا طریقہ ہے؟ عجیب بات ہے کہ آپ اپنا سامان جو ہے وہ سرے راہ یوں چھوڑ کر بغیر کسی کو وہاں پر حفاظت کے لیے مامور کیے اب چلے گئے۔ اگر یہ سامان چوری ہو جاتا، کوئی آ کر لے جاتا تو کیا ہوتا؟ آخر کس کی حفاظت میں آپ اپنے سامان کو یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ میں اتنی دیر سے یہاں پر موجود ہوں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی آپ نے گفتگو فرمائی۔ تو سامنے والے بزرگ نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا، اے حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں اپنے سامان کو اس کی حفاظت میں اس پر اعتماد کر کے یہاں پر رکھ کے چلا گیا تھا جس نے اتنی دیر سے میرے سامان کی حفاظت کے لیے آپ کو یہاں پر کھڑا رکھا ہے۔ تو یہ توکل کا ان کا مرتبہ تھا، اور بھی بزرگوں کے بڑے
واقعات ملتے ہیں توکل کے حوالے سے، لیکن یاد رہے کہ یہ ہر ایک کا حصہ نہیں، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے، اور اسی کے مطابق ظاہر ہے کہ اس کا درجہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بھی کل سے اپنا سامان جو ہے یوں ہی چھوڑ دیا کریں، دروازے کھلے چھوڑ دیا کریں، آپ میں سے کوئی اس طرح کا کام کرے پھر کہے کہ ہم تو توکل کر رہے تھے۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی وہ عمل کیا کرتا ہے۔ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کیا جائے، لیکن اسباب اختیار کیے جائیں، حفاظت کے اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صراحت فرمائی کہ توکل معارضہ اسباب کا نام نہیں، یعنی توکل فقط یہ نہیں کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں، ظاہری طور پر کسی بھی کام کے جو اسباب ہوتے ہیں، جو اس کے کرنے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کو ہم ترک کر دیں اور فقط یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر میرا اعتماد ہے، میرا یہ کام ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ اسباب اختیار کریں، لیکن مؤثر حقیقی اور حقیقی اعتماد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ مؤثر حقیقی ہے، وہی حقیقی طور پر ہر کام کا سر انجام دینے والا ہے، اس کی توفیق دینے والا ہے۔ تو اسباب بھی اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل بھی رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہی خیر ہوگی۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ اچھا، بات کر رہا ہوں جنگ سے، تو مجھے یہ خواب 3-4 دن پہلے آیا تھا، ایک دوست میرا ہے وہ باہر چلا گیا تو اس کا وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ جی بس مجھے یہی سر بول دیا۔ راشد بھائی، جنگ سے آپ نے کال کی اور دوست کے بارے میں آپ نے ایکسیڈنٹ کو دیکھا، تو اس میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے دوست کے لیے دعائے خیر کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیجئے کہ یا اللہ عز و جل اگر میرے دوست کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف پیش آنے والی ہے تو اس سے میرے دوست کی حفاظت فرما، تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شاہد عرفان لطیف ہے، میں اٹلی کے شہر بوستو سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں پچھلے ہفتے رجب المرجب کے سلسلے میں ایک دن قافلے کے ساتھ گیا اور میں نے رجب المرجب کا روزہ رکھا، تو میں نے اپنے دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر روزہ افطار کر رہا ہوں، اور انہوں نے مجھے ایک بند دیا، جو بند ہوتا ہے پاکستان میں جو ہوتا ہے، اس کے اوپر چینی کے ساتھ حروف صاد لکھا ہوا تھا۔ مہربانی فرما کر اس کی تعبیر بتا دیجیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قافلے میں سفر کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی مزید برکات عطا فرمائے، آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رجب المرجب کی خوشی میں ہو سکتا ہے آنے کے بعد آپ نے سفر اختیار کیا ہو اور اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف میں دیکھا، تو بہت ہی پیارا خواب ہے۔ اس کی تعبیر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے ہے کہ انشاءاللہ آپ کو حاضری نصیب ہوگی کہ مسجد نبوی کا دیکھنا یہ حقیقت میں حاضری کا شرف حاصل ہونے پر دلیل ہے۔ اسی طرح سے اس کی ایک تعبیر تجار کے ساتھ معاملہ کرنے سے بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی تاجر کے ساتھ کوئی معاملہ درپیش ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بزنس پرپز کے لیے ہی اٹلی گئے ہوئے ہوں، تو اگر آپ نے کوئی ایسا مائنڈ بنایا تھا، کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ ہونا تھا، کسی کے ساتھ آپ نے کوئی میٹنگ کرنی تھی جس کا آپ کو انتظار ہو، تو اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جلد اس میٹنگ کا، اس معاملے کا سامنا ہوگا، تو ذہنی طور پر تیار ہو جائیے اگر آپ کا اس شعبے سے تعلق ہے۔ اور ہم بھی آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ مزید مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر اختیار کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں بھی مدنی قافلوں کا مسافر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں باب الاسلام سندھ حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نام محمد فہد اتاری ہے۔ میرے رشتہ داروں میں سے مطلب کزن میں سے
किसी को ख्वाब आया है कि मेरी मंगनी टूट गई है, तो क्या आप इसकी ताबीर बताएंगे? हैदराबाद बाबुल इस्लाम से मंगनी के टूटने का ख्वाब किसी ने देखा, अल्लाह ताला की बारगाह में आपके हक में जो बेहतर हो उसका सवाल करते हैं। इसमें घबराने की हाजत नहीं। रिश्तेदारों में बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें नज़र आ जाती हैं, बाज़ औक़ात गुफ्तगू भी हुआ करती है, मंगनी हो जाती है, उसके बाद भी इस तरह की गुफ्तगू रहती है। तो हो सकता है कि किसी की इस तरह सोच हो, उसके बारे में गौर व फिक्र करता हो। अच्छा, दोनों सूरतें हो सकती हैं। अब जरूरी नहीं कि आप जिस शख्स ने आपके बारे में ख्वाब देखा अब आप उसको अपना दुश्मन ही तस्वुर करें। देखिए, सेंसेस के साथ ख्वाब का बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है। इसमें पॉजिटिव सेंस भी हो सकती है कि हो सकता है कि कोई आपकी मंगनी के टूटने से घबराता हो कि यार ऐसा ना हो कि इसकी मंगनी टूट जाए, तो उस सोच की वजह से भी वो ख्वाब नजर आ सकता है। और दूसरी सूरत भी हो सकती है। बहरहाल मुसलमान के बारे में हुस्न ज़न ही रखना चाहिए। अलबत्ता इसमें आपको घबराने की हाजत नहीं, रूटीन के ख्वाबों में से वैसे आता रहता है, तो इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आफियत की दुआ करते रहें और निकाह के हवाले से, मंगनी के हवाले से और इस तरह के अज़दवाजी ताल्लुकात के हवाले से आइंदा जो दरपेश होने वाले हैं, तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से आप तावीज़ भी हासिल कर सकते हैं। हैदराबाद आफंदी टाउन में फैज़ान मदीना में रोजाना असर की नमाज के बाद तावीज़ात अत्तारिया का बस्ता लगता है, तो वहां से हासिल कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर होगी। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वसीम अत्तारी है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरे घर पर 3 साल हो गए, औलाद नहीं है और मेरे ताया जी और मेरी बड़ी सिस्टर बाजी, उन्होंने ख्वाब में मेरे घर पर बेटा देखा है। आप मुझे इस ख्वाब की तबीर बता दीजिए। अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना की नेमत से मालामाल फरमाए, ऐसी औलाद अता फरमाए जो दीन और दुनिया दोनों एतबार से आपके लिए बेहतर हो, आपके लिए सवाब जारिया का बाइस बने। घर वालों का इस तरह का ख्वाब देखना एक रूटीन की बात है। जाहिर है कि एक उम्मीद होती है, एक ख्वाहिश होती है, एक सोच होती है कि अल्लाह ताला हमारे इस भाई को, हमारे इस रिश्तेदार को औलाद अता फरमाए, तो इस तरह के ख्वाब नजर आ जाया करते हैं। तो अल्लाह ताला के बारगाह में आप दुआ भी कीजिए और औलाद ना हो और औलाद की ख्वाहिश है और यकीनन हर शख्स के दिल में ख्वाहिश होती है, इसके लिए भी आप तावीज़ हासिल कर सकते हैं। गलबन मरकजुल औलिया से इन्होंने कॉल की, तो वहां पर जिस मस्जिद में दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों बड़ा इज्तिमा होता है, फैज़ान मदीना भी है, सोडीवाल में भी मस्जिद में इज्तिमा होता है, वहां से आप तावीज़ हासिल कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जरूर करम होगा। हो सकता है मदनी चैनल के नाज़रीन सोच रहे हो कि बस बकसरत ख्वाबों के बारे में जो है वो ये कह दिया जाता है कि इसकी ताबीर नहीं, इसकी ताबीर नहीं, ये हमारे उमूमी हालात से मुताल्लिक है। जी हाँ, ऐसा ही होता है। बहुत ज्यादा इस तरह के ख्वाब उमूमन लोग देखा करते हैं कि जिनकी ताबीर नहीं हुआ करती और हालात, वाक़यात, इंसान की सोच, जिस इलाके में, जिस जगह पर बंदा रह रहा होता है, उसका इंसानी सोच पर, इंसानी जहन पर बहुत ज्यादा असर हुआ करता है। तो इसलिए जो उमूमी ये ख्वाबों के बाकायदा किस्म बयान की गई है और जिसकी तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। अदगास व अहलाम, इसको ख्वाबों की ताबीर के इल्म में जो इस्तिलाह है इस्तेमाल की जाती है, यानी ऐसे ख्वाब के जिनकी ताबीर नहीं हुआ करती, वो वैसे ही तबीयत की वजह से बंदे को नजर आ जाया करते हैं। तो परेशान ख्वाब भी कहते हैं इनको, कि जिनकी कोई ताबीर नहीं हुआ करती। तो ये जरूरी नहीं होता कि हर ख्वाब ही की ताबीर हो। फिर दूसरी बात ये भी होती है कि जिससे आप ताबीर पूछ रहे हैं तो उसके जहन में उस शय का वाज़े होना और उसके अंदर उसको रब्द का समझ में आना, ये भी जरूरी होता है। बाज़ औक़ात आप ख्वाब बयान करते हैं, ताबीर बयान करने वाले के नजदीक वो ख्वाब बेरब्त होता है। जो चीज उसको समझनी होती है, जिस चीज की वजह से उसको ताबीर बयान करनी होती है, तो वो चीज वाज़ेह तौर पर उसको समझ में नहीं आती, तो भी ताबीर बयान नहीं की जा सकती। तो ऐसे ख्वाबों की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं करनी चाहिए
اور ایسے خواب اکثر جو ہے وہ نظر آتے ہی رہتے ہیں. البتہ اچھے خواب جن کی تعبیر اچھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے، بندے کے لیے نعمت ہوا کرتے ہیں، اور برے خواب جن کی تعبیر جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی تو ان کے اندر بعض اوقات شیطان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ برے خواب یعنی جن کی تعبیر میں کسی برائی کا، کسی نقصان کا، کسی پریشانی کا، کسی تکلیف کا، کسی دکھ کا، کسی بیماری کا، کسی نقصان کا اشارہ دیا جائے، ان معنوں پر بندے کے لیے نعمت ہوتی ہے کہ وہ بندہ ایسے خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ایسا عمل اقدام کر سکتا ہے جس سے اس کی حفاظت کا سامان ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اچھا خواب دیکھنے پر شکر ادا کرنا چاہیے. برا خواب نظر آئے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس سے بندے کو عافیت کا سوال کرنا چاہیے. لیکن ایک بات میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. بندے کو عملی اقدامات پر جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں ان پر بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں رہنا یہ محاورتاً میں استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ بہت زیادہ خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں اور کسی معجزے کے انتظار میں ہوتے ہیں، کسی کرامت کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس میں جو ہے وہ کسی کرامت کے طور پر، کسی معجزے کے طور پر، کسی ایسے اچانک واقعے کے طور پر کامیاب ہو جاؤں، یا میں کسی اچانک کسی واقعے کے نتیجے میں امیر ہو جاؤں، جو میں چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں بس وہ مجھے ویسے ہی حاصل ہو جائے، کوئی ایسی کرامت میرے اندر شامل ہو جائے، کوئی ظاہر ہو جائے، کوئی اس طرح کے واقعات کا جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ مسلمان کو عملی اقدامات پر کوشش کرنی چاہیے، اور جو چیزیں اس کے لیے معاون ہیں، اچھے خواب یہ بھی ایک نعمت ہے. اسی طرح واقعی کرامات بھی ظاہر ہوتی ہیں، کسی کرامت کے نتیجے میں آپ کو کوئی شے نصیب ہو جائے یہ بھی ممکن ہے. لیکن ان باتوں پر بندے کو اعتماد کر کے، فقط ان باتوں پہ اعتماد کر کے عملی اقدامات کو یا جو ظاہری اسباب ہیں انہیں ترک نہیں کرنا چاہیے. عملی اقدامات بھی کیجیے، اور اپنے جو ہے اس طرح کے جو معاملات ہیں جہاں تک ہمیں شریعت نے رہنمائی کی ہے ان پر اعتماد بھی کیجیے. انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے. جو کالز اگر آپ نے ریکارڈ کروائیں رہ گئیں تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں اولاً انہیں ہم شامل کریں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں وابستہ رہیے. انشاءاللہ عز و جل دینی دنیاوی برکات حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تمہارا